اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کے پہلے باب خاص عام مشترک مول کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ طلاق کی عدت 3 حیض ہے۔ پہلا باب ہے خاص عام مشترک مول، سبق نمبر 5 ہے طلاق کی عدت 3 حیض ہے۔ ہم نے اس سے پہلے خاص کی تعریف پڑھ لی تھی اور ہم نے اس میں خاص کا حکم بھی پڑھ لیا تھا کہ خاص پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے کتاب اللہ سے جو لفظ خاص ہے، اور اگر اس کے مقابل میں خبر واحد اور قیاس آ جاتا ہے تو اگر تطبیق ممکن ہو تو تطبیق دے دی جائے گی، اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر خبر واحد کو اور قیاس کو چھوڑ کر خاص پر عمل کر لیا جائے گا۔ اب اسی خاص کی ایک مثال ہے، قرآن مجید کی آیت ہے ثلاثۃ قروء، یہاں پر لفظ ثلاثۃ خاص ہے۔ کیا تفصیل ہے وہ ہم انشاءاللہ سبق کے اندر سمجھتے ہیں۔ مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء فإن لفظۃ الثلاثۃ خاص فی تعریف عدد معلوم فیجب العمل بہ ولو حمل الأقراء علی الأطہار کما ذهب الیہ الشافعی باعتبار ان الطہر مذکر دون الحیض وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث دل علی انہ جمع المذکر وهو الطہر لازم ترک العمل بهذا الخاص لأن من حمله على الطہر لا یوجب ثلاثۃ اطہار بل طہرین وبعض الثالث وهو الذي وقع فيه الطلاق۔ یہ عبارت ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور اس کی مثال قرآن اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے وہ انتظار کریں گے اپنی جانوں کا 3 حیض۔ اب یہاں پر لفظ ثلاثہ خاص ہے ایک معلوم عدد کی تعریف میں، لہذا عمل کرنا واجب ہے اسی پر، اور اگر قروء کو محمول کیا جائے طہر پر، جیسا کہ یہ ہیں جس کی طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس اعتبار سے کہ طہر مذکر ہے نہ کہ حیض، اور کتاب میں وارد ہوا ہے جمع کے لفظ سے تانیث کے لفظ کے ساتھ، یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ جمع مذکر ہے اور یہ طہر ہے، لازم آئے گا عمل کو ترک کرنا اس خاص پر، اس لیے کہ جس نے اس کو طہر پر محمول کیا ہے وہ واجب نہیں کرتا 3 طہروں کو بلکہ 2 طہر اور تیسرے کا بعض حصہ، اور یہ وہ ہے جس کے اندر طلاق واقع ہوئی ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب یہاں پر ایک خاص کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں، ہمارا یعنی حنفیہ کا اور شافعیہ کا اختلاف ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہے اس کی عدت 3 حیض ہے یا اس کی عدت 3 طہر ہیں۔ حیض کا تو معلوم ہی ہے، طہر کو آپ سمجھ لیں یعنی عورت کو حیض کی حالت نہ ہو، پاکی کی حالت ہو، اس کو طہر کہتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ عورت کی عدت 3 حیض نہیں ہے بلکہ 3 طہر ہیں، جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی عدت 3 طہر نہیں بلکہ 3 حیض ہیں۔ یہ اختلاف شروع کہاں سے ہوا ہے اور دلیل کیا ہے، وہ قرآن مجید کی یہی آیت ہے، ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں انتظار کریں گی ثلاثۃ قروء، یہ قروء کا لفظ ہے۔ اب یہ قروء یہ جمع ہے قرء کی، اس قرء کا معنی حنفیہ حیض کرتے ہیں اور اسی قرء کا معنی شافعیہ یہ طہر کرتے ہیں۔ ان کی کیا دلیل ہے، ہماری کیا دلیل ہے، وہ ہم یہاں پر سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں اس قرء کو سمجھنے سے پہلے کہ حیض یہ مؤنث ہے اور طہر یہ مذکر ہے، یہ والی بات سمجھیں کہ حیض مؤنث ہے اور طہر یعنی پاکی کی حالت، لفظ طہر یہ مذکر ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلیل ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ نحو کا ایک اصول ہے ممیز اور تمیز۔ ممیز کا مطلب یعنی عدد، اور تمیز یعنی جو تعداد آپ بتائی جا رہی ہے۔ اب اس میں ایک نحو کا اصول یہ ہے کہ 3 سے لے کے 9 تک ممیز اور تمیز آپس میں ایک دوسرے کے بالکل ضد ہوں گے، یعنی اگر ممیز یعنی عدد اگر مذکر ہے تو پھر اس کی تمیز یہ مؤنث آئے گی، اور اسی طرح اگر عدد یہ مؤنث ہے تو اس کی تمیز یہ مذکر آئے گی۔ جیسا کہ اگر آپ نے یہ بتانا ہو نا کہ 3 مرد، تو اب ثلاث رجال نہیں کہیں گے بلکہ آپ کہیں گے ثلاثات رجال، کیونکہ رجال مذکر ہے تو پھر آپ عدد کو مؤنث لے کر آئیں گے۔ اور اگر آپ نے کہنا ہے 3 عورتیں تو پھر آپ ثلاثات نسوۃ نہیں کہیں گے بلکہ ثلاث نسوۃ کہیں گے، کیونکہ نسوہ یہ مؤنث ہے تو عدد آپ مذکر لے کر آئیں گے۔ تو یہ ایک نحو کا اصول ہے۔
اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں ثلاثہ قروء ہے کہ ثلاثہ جو عدد ہے اس عدد کو تا کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی یہ عدد مؤنث ہے۔ جب یہ عدد مؤنث ہے تو قروء کو مذکر ہونا چاہیے، اور مذکر تب ہوگا جب ہم قروء سے معنی مراد لیں گے طہر کا، کیونکہ طہر مذکر ہوتا ہے، حیض مذکر نہیں ہوتا، حیض مؤنث ہوتا ہے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ ثلاثہ یعنی عدد چونکہ مؤنث ہے لہذا قروء یہ مذکر ہوگا، اور مذکر تبھی ہوگا جب ہم اس کو طہر مانیں گے، لہذا جو عدت ہے متعلقہ عورت کی وہ عدت 3 حیض نہیں بلکہ 3 طہر ہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ اب ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہاں پر لفظ قروء نہیں ہے بلکہ لفظ ثلاثہ ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ دیکھیں جو لفظ ثلاثہ یعنی 3 یہ خاص ہے، ایک مخصوص فرد کا نام ہے، یعنی وہ عدد جو 2 سے زیادہ ہو اور 4 سے کم ہو، تو اس نے 3 یا تو حیض یا پھر طہر اس نے عدت گزارنی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اگر آپ قروء سے مراد لیتے ہیں حیض تو پھر تو 3 حیض اس کی عدت مکمل ہوتی ہے، 3 کے اوپر مکمل عمل ہوتا ہے۔ وہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ وہ عمل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو طلاق دینی ہے وہ حالت حیض میں تو طلاق دینا ویسے ہی منع ہے، حالت طہر میں طلاق دینی ہے، تو حالت طہر یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دے دی، اس کے بعد اس عورت نے 3 مکمل حیض تک انتظار کرنا ہے، عدت گزارنی ہے، تو لہٰذا ثلاثہ کے اوپر مکمل عمل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس سے مراد قروء سے مراد حیض نہیں لیتے طہر لیتے ہیں تو پھر ثلاثہ کے اوپر عمل نہیں ہوگا، جو کہ لفظ خاص ہے۔ وہ کیسے عمل نہیں ہوگا؟ وہ اس لیے کہ جس طہر کے اندر جس پاکی کے اندر طلاق دی گئی ہے آیا آپ اس پاکی کو شمار کریں گے یا شمار نہیں کریں گے؟ اگر آپ اس پاکی کو شمار کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ پاکی شروع ہونے کے کچھ وقت کے بعد تبھی اس نے طلاق دیا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ حیض سے جیسے ہی پاک ہوئی فوراً طلاق دے دی، ایسے تو نہیں ہوتا، تو کچھ وقت گزر چکا ہوگا، تو جو 3 طہر ہیں وہ مکمل نہیں ہوں گے، 2 طہر تو مکمل ہو جائیں گے، اور تیسرے کا وقت چونکہ پہلے گزر چکا ہے لہذا تیسرا طہر مکمل نہیں ہوگا، تو 2، 2.25، 2.5، 2.25 ہوں گے طہر، تو ثلاثہ کے اوپر عمل ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ثلاثہ کا مطلب ہے 3 مکمل ہو۔ اور اگر آپ اس طہر کو شمار نہیں کریں گے تو پھر 3 سے کام بڑھ جائے گا کہ 3 طہر تو مکمل ہیں اور چوتھا وہ طہر کا بعض حصہ جس کے اندر طلاق دی ہے، تو قرآن مجید میں جو ثلاثہ کا لفظ جو خاص ہے اس پر عمل نہیں ہو سکے گا، اور خاص پر عمل کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن ہماری صورت میں جب آپ نے حیض مراد لینا ہے تو اس صورت میں چونکہ طلاق تو دی تھی طہر میں، اس کے بعد 3 حیض مکمل ہیں لہذا وہ 3 کے 3 حیض مکمل عدت گزارے گی، ثلاثہ کے اوپر عمل کرنا یہ ممکن ہو جائے گا۔ یہ تو ہوگی ہماری حنفیہ کی دلیل۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو نحوی ایک قاعدہ اور اصول ہے کہ ممیز اور تمیز 3 سے لے کر 9 تک اس کے اندر فرق ہوتا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب بھی اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں وہ ٹھیک ہے ایک نحوی اصول اور نحوی قاعدہ ہے، لیکن یہ خاص یہ قرآن کا ایک اصول ہے جو ہم نے نکالا ہے، نحوی اصول قرآنی اصول کے ساتھ یہ مقابلے کے اندر نہیں آ سکتا، لہذا اس قرآنی اصول کے اوپر عمل کر لیا جائے گا اور نحوی اصول کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ، اب رہ گیا ہے عبارت کی تشریح اور عبارت کی تفہیم، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کور کریں گے۔